بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نے قرآن کریم کی ابتدا پیر کے دن سے کی ہوئی ہے. قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے پہلے ہم نے 4 آداب کا تذکرہ کیا تھا. 4 آداب اگر ان پر کوئی عمل کرے گا تو قرآن کریم سیکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلا ادب اخلاص النیت، دوسرا ادب عظمت قرآن کریم، تیسرا ادب مدرسے کے اندر کے آداب، چوتھا ادب درسگاہ سے باہر جانے کے آداب. پھر کل کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 5 باتوں کا ذکر کیا جو کہ ہم ہر سورت کے شروع کرنے سے پہلے کریں گے. ایک بات کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اور نزول اور ترتیب میں یہ سورت کون سے نمبر پر ہے. تو ہم نے کہا تھا سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، نزول میں 5ویں نمبر پر ہے. سورہ مدثر کے بعد سورہ فاتحہ نازل کی گئی ہے، اور ترتیب میں یہ سورت پہلے نمبر پر ہے، اس کے پہلے کوئی سورت نہیں ہے. دوسری بات وجہ تقدیم کی ہم نے ذکر کی تھی. 2 وجوہات ہم نے بیان کی تھی کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کے اول میں کیوں لگایا گیا. تو سورہ فاتحہ خلاصہ ہے، باقی قرآن کریم تفسیر ہے، تو خلاصہ پہلے ہوتا ہے اور تفسیر بعد میں ہوتی ہے، تبھی اس کو پہلے لگایا گیا. تیسری بات ہم نے ذکر کی تھی سورہ فاتحہ کے امتیازات. چوتھی بات ہم نے ذکر کی تھی مقصد اس سورت کا. سورہ فاتحہ کا مقصد ہے العبادۃ للہ وحدہ، کہ بندگی صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی فرشتے کی بندگی کرنی ہے. تقسیم اس سورت کی ہم نے ذکر کی تھی کہ یہ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ہے، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے. پہلے حصے میں اللہ ربی کریم کے افعال، اللہ ربی کریم کے حقوق، اللہ ربی کریم کی صفات بیان کی جاتی ہے. دوسرے حصے میں اللہ کا حق اور بندے کا حق بیان کیا جاتا ہے. تیسرے حصے میں
بندے کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں اور ساتھ میں 3 فرقوں کا بیان کیا جاتا ہے، مومن، کافر اور منافق۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فاتحہ کے نام ذکر کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے نام زیادہ ہے، کثیر تعداد میں ہیں، اور زیادہ نام یہ دلالت کرتے ہیں زیادہ صفات پر، زیادہ فضائل پر۔ کسی انسان کو زیادہ ناموں سے یاد کیا جاتا ہو، مطلب یہ کہ اس انسان میں اتنی صفات بھی پائی جاتی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو قاری بھی بولا جاتا ہے، اس کو مفتی بھی بولا جاتا ہے، اس کو حافظ بھی بولا جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر بھی بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ چاروں صفات بھی اس نے جمع کر رکھی ہے۔ اس نے قرآن کریم کی قرأت بھی کر رکھی ہے، اس نے قرآن کریم کو حفظ بھی کر رکھا ہے، اس نے قرآن کریم سے فتویٰ کا علم بھی سیکھ رکھا ہے، اور اس نے ڈاکٹری بھی سیکھی ہے، یہ ڈاکٹر بھی ہے۔ تو زیادہ نام دلالت کرتے ہیں زیادہ صفات پر۔ تو سورہ فاتحہ کی بھی زیادہ صفات ہے، سورہ فاتحہ کے بھی زیادہ فضائل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی۔ یہ سورت، یہ عظیم سورت صرف قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ یہ 7 مثانی ہیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے مابین تقسیم ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فضائل قرآن میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ تم نے ابھی نماز پڑھی بھی نہیں ہوگی، اور میں تجھے ایک ایسی سورت کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت عظیم سورت ہے، جو کسی کتاب میں اور نہ اتری۔ تو جب میں نے نماز پوری کر لی اور ہم باہر نکلے تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب تو ہم مسجد سے باہر آ گئے، آپ نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھ کے میں آپ کو ایسی سورت کے بارے میں بتاؤں گا جو بڑی عظیم سورت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہی ہے جو عظیم سورت ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے کثیر نام ہیں، زیادہ نام ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ کے یہاں پر کم و بیش 10 نام ذکر کرتے ہیں، نام اس کے ویسے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا نام لکھیے، سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا مشہور اور معروف نام ہے جو قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں بولا جاتا ہے؟ فاتحہ بولا جاتا ہے کھولنے والی، یعنی سورت، یہ سورت کھولنے والی سورت ہے۔ اس کے معنی ہے کھولنے والی سورت، لیکن اس کو کھلنے والی یا کھولنے والی سورت کیوں بولا جاتا ہے؟ ہم وجہ کے ساتھ ذکر کرتے جائیں گے، ہر ایک نام کو اور معنی بھی ذکر کرتے جائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کو کھولنے والی سورت تبھی بھی بولا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کریم کھل جاتا ہے۔ جیسے ہی قرآن کریم کو کھولتے ہو تو پہلے سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض علماء کرام کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ تب بھی بولا جاتا ہے کہ یہ جب انسان پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اس کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ پر جب بندہ اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
تبھی اس سورت کو سورۃ الفاتحہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الفاتحہ، اس میں انسان پر علوم کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اس میں علوم بے شمار ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں جب سورہ فاتحہ شروع کروں گا تو میں سورہ فاتحہ میں سے تم لوگوں کے لیے 1000 مسائل نکالوں گا۔ لوگوں نے اس بات پر بھی تعجب کا اظہار کیا، حیرت کا، کہ 1000 مسائل اس صورت سے کیسے نکلیں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جب شروع ہوئے تو انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 1,00,000 مسائل نکالے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ صورت آپ پر کتنے علوم کے دروازے کھولتی ہے۔ اس کو مختصر پڑھو تو مختصر، کھل کر پڑھو تو کھل کر، پڑھتے جاؤ تو اور بھی یہ صورت کھلتی جاتی ہے آپ پر۔ تو اس کا ایک نام ہے حدیث میں بھی سورۃ الصلاۃ کہا گیا ہے۔ اللہ نبی کریم نے خود سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ کہا ہے، فرمایا ہے۔ تو اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الصلاۃ ہے۔ اس سورت کا تیسرا نام اس سورت کا تیسرا نام سورہ اساس القرآن ہے۔ یعنی یہ سورت قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ یعنی یہ سورت قرآن کریم کی بنیاد ہے، اور جب آپ کو بنیاد کی سمجھ آئے گی اچھی طرح سے تو آپ کے لیے پورا قرآن کریم آسان ہو جائے گا۔ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی اساس ہے، پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد پکی ہوتی ہے تو آبادی بھی اس پر پکی چڑھتی ہے، اور جب بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہے تو آبادی جتنی مضبوط ہو وہ گر جاتی ہے۔ جب بنیادیں ٹیڑھی ہو تو آبادی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، جب بنیادیں سیدھی ہو تو آبادی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، اس کو جب تم نے سمجھا اور سمجھ کر پڑھا اور اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا، اس کو تم سیکھ گئے تو باقی قرآن کریم کی رشتے کی تفسیر ہے وہ تمہارے لیے انشاءاللہ قرآن کریم آسان ہوگا۔ کبھی ہمارے اساتذہ کرام کے طریقے احسن یہ ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ میں ذرا زیادہ وقت لے لیتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ کو تھوڑا کر کے بیان کرتے ہیں اور ایک لفظ پر تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ضرور لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو مختصراً بیان کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگ نئے ہو، تنگ نہ پڑ جاؤ۔ نہیں تو جو میرے اساتذہ کرام کے دروس ہیں تو ایک لفظ پر وہ گھنٹہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے پرسوں سے سبق شروع کر رکھا ہے، لیکن ابھی تک ہم اعوذ باللہ میں بھی نہیں پہنچے۔ آپ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے، ہمیں ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سمجھا دو، ہمیں ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سمجھا دو۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ سورہ فاتحہ کو جب آپ سمجھ کر پڑھو گے، اسی طرح جس طرح ہم کھل کر بیان کرتے ہیں، تو آپ کو پھر پورے قرآن کریم کی سمجھ آئے گی۔ اس کو ہم کھول کر انشاءاللہ بیان کریں گے، ہر ایک لفظ کو کھول کر بیان کریں گے، تفسیر کے ساتھ بیان کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ کا تیسرا نام ہے سورۃ الاساس القرآن۔ یہ سورت قرآن کریم کی بنیاد ہے، قرآن کریم کی اساس ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک بچے کو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو اس کے لیے کتنا سوچا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے کی بیس بننی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں یہی مشہور ہے اور یہ چیز بھی ہے کہ بچے کی بیس مضبوط ہوگی، اچھے اسکول سے پڑھے گا تو آگے اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو بیس بنانے کے لیے ہم بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں۔
تو اسی طرح یہ بھی آپ کی بیس مضبوط ہوگی. سورہ فاتحہ کو آپ سمجھو گے تو پورے قرآن کریم کو آپ سمجھ جاؤ گے. اپنی طرف سے تمام ساتھی موبائل میوٹ کر دیں تاکہ مجھے شور کی آواز نہ سنائی دے. چوتھا نام سورہ فاتحہ کا سورۃ الکنز. سورۃ الکنز، کنز بولا جاتا ہے خزانے کو. سورہ فاتحہ کو کنز کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ایمان کے عقیدے کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اس میں ایمان کے عقیدے کے علم کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. سورۃ الکنز ایک دنیاوی خزانے ہوتے ہیں، مال و زر کے خزانے ہوتے ہیں، اور ایک علوم کے خزانے ہوتے ہیں. میرے اساتذہ کرام اللہ ربی کریم ان کو خوش و خرم رکھے، وہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا تذکرہ جب کرتے ہیں، یہاں پر یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب وفات پائے تو ان کے شاگرد خاص شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے استاد کے پیچھے انتہائی خفا تھے. تو ان کو دفناتے ہوئے ان کے منہ سے ایک شعر نکلا. انہوں نے کہا، مٹی میں دباتے ہوئے کیا سوچا ہے لوگوں، مٹی میں دباتے ہوئے کیا سمجھا ہے لوگوں، یہ گنجین علوم کا گنجین زر نہیں، تم لوگ اسے مٹی میں دبا رہے ہو. تو مٹی میں تو لوگ مال و دولت کے خزانے چھپاتے ہیں، تم لوگ کیوں اس میں علم کا خزانہ دفنا رہے ہو، تم لوگ تو علم کا خزانہ چھپا رہے ہو. یہ ان کی محبت بھرے اشعار تھے. تو ایک علوم کا خزانہ ہوتے ہیں اور ایک مال و زر کے خزانے ہوتے ہیں. تو سورہ فاتحہ یہ علوم کا خزانہ ہے، یہ ایمان کا خزانہ ہے، یہ عقیدے کا خزانہ ہے. اس میں آپ کو صحیح عقیدے کا خزانہ مل جاتا ہے، صحیح ایمان کا خزانہ مل جاتا ہے. سورہ فاتحہ کا غالباً پانچواں نام، پانچویں میں ہے نا، تو سورۃ الفاتحہ کا پانچواں نام ہے سورہ کافیہ. سورہ کافیہ، کافی والا کافیہ، کشمیری کاف. ایک سورت، اس کو کافی کیوں بولا جاتا ہے؟ کافیہ کافی سے نکلا ہے، کافی ہو جانا. اس کو کافی ہو جانا کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ علماء کرام کے نزدیک یہ سورت کفایت کرتی ہے باقی صورتوں سے، لیکن باقی صورتیں کفایت نہیں کرتی سورہ فاتحہ سے. مطلب یہ کہ اگر آپ باقی صورتیں نہ پڑھو، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ رکھی ہے، باقی صورت کو آپ بھول جاؤ تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ پورا قرآن کریم پڑھ دو اور سورہ فاتحہ آپ چھوڑ دو، یہ نہ پڑھو، تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ صورت کفایت کرتی ہے باقی صورتوں سے. لازم ہے جب امام امامت ہی کروائے تو وہ سورہ فاتحہ لازماً پڑھے گا، فرض ہے. اگر امام نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو مقتدیوں کی بھی نماز نہ ہوئی. امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدیوں کی بھی نماز ہو گئی. اور اگر کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھی تو نماز اس کی نہ ہوئی. تو یہ سورت کفایت کرتی ہے باقی صورتوں سے، لیکن باقی صورتیں وہ کفایت نہیں کرتی سورۃ الفاتحہ سے. بھی اس کو سورۃ الکافیہ بولا جاتا ہے. اس سورت کا چھٹا نام ہے سورۃ ام القرآن. سورہ ام القرآن، اس سورت کو ام القرآن بھی بولا جاتا ہے. یعنی ام بولا جاتا ہے اصل کو، اور قرآن کو قرآن کا اصل. یہ سورت جو ہے تو یہ قرآن کریم کا اصل ہے. یہ سورت قرآن کریم کا اصل ہے. پورا قرآن کریم اس کے ارد گرد گھومتا ہے. ام بولا جاتا ہے عربی میں ماں کو.
تو ماں بھی اپنے بچوں کے لیے اصل ہوتی ہے. بچے اپنے ماں کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، تکے ہارے دن بھر کے آتے ہیں تو ماں کے پہلو میں سو جاتے ہیں، ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جاتے ہیں، ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جہاں بھی جائیں ماں کے پاس آ جاتے ہیں. ماں بھی اصل ہوتی ہے بچوں کی. بچے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. عربی میں ام الجیش اس جھنڈے کو بولا جاتا ہے جس جھنڈے کے نیچے فوج یعنی فوجی پریڈ کرتے ہیں اور آ کر اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو بھی ام القرآن بولا جاتا ہے، قرآن کریم کا اصل. قرآن کریم سورۃ الفاتحہ کے ارد گرد گھومتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی جاتی ہے. باقی یہ ام القرآن ہے، قرآن کریم کا اصل ہے. 7واں نام سورۃ الفاتحہ کا سورہ شافیہ. 7واں نام سورۃ فاتحہ کا سورہ شافیہ، شفا کی صورت. ہر طرح کی بیماری ہے، ہر طرح کے امراض ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، قلبی ہے، نفسیاتی ہے، دنیاوی ہے، مسائل ہے، بیماریاں ہیں، تو ان تمام کے لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے تو یہ شفا کی صورت ہے. یہ بندہ پڑھتا جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، شفا والی صورت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. تو اس کا ایک نام سورہ شافیہ، شفا والی صورت. اس کے پڑھنے سے انسان کو شفا مل جاتی ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک اور نام غالباً 8واں نام سورہ رقیہ، دم والی صورت. رقیہ دم کو بولا جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ کو دم والی صورت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ صورت بیمار پر، سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے پر اگر آپ دم کر دیتے ہو، کسی بھی مریض پر اگر آپ دم کر دیتے ہو 7 بار تو اللہ ربی کریم اس کو شفا عطا کر دیتا ہے. اس کی وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے دم کرنے سے. یہ دم والی صورت ہے. حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مشن پر بھیجا ہوا تھا. جب ہم وہاں پر گئے تو ان لوگوں نے ہماری دعوت قبول نہ کی. ہم واپس وہاں سے آ رہے تھے، رستے میں کسی جگہ تک کر بیٹھ گئے. اتنے میں اسی گاؤں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ہل فیکم من راق، کیا تم میں کوئی دم کرنا جانتا ہے، کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں ہوں. کہتے ہم میں سے کوئی بھی منتر جنتر جاننے والا نہیں تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے، بچھو نے، یا کسی اور زہریلی چیز نے. ہم نے اپنے جنتر منتر سب آزما لیے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارے سردار کو ہمارے ساتھ جا کر دم کر دے؟ اب سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا لیکن تم اگر مجھے 30 دمبے یا 30 بکریاں دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا، تم میرے ساتھ آؤ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور ادھر ان کو دم کیا سردار کو، وہ ایسے اٹھے جیسے ان کو کسی چیز نے کاٹا ہی نہ ہو، اور 30 دمبے بکریاں وغیرہ لے آئے.
دبائے تو ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کوئی منتر جانتے تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے تو سورہ فاتحہ 10 بار پڑھ کر دم کیا۔ سورہ فاتحہ دم کرنے کا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، رحیم کا میم الحمدللہ کے الف کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور پھر ولدوالین تک پڑھا جاتا ہے، آمین ساتھ میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ 7 بار دم کر دے تو اللہ ربی کریم اس بندے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ 7 بار دم کر دی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم جو یہ چیز بکریاں یا دمبے اپنے ساتھ لائے ہو تو یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ اب دیکھیے ان کو پتا تھا کہ دین پر، دم پر، ان چیزوں پر پیسے لینا کیا ہے؟ ناجائز ہے، تو تبھی وہ اپنے ساتھی پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ دمبے، یہ بکریاں چیز جو تم نے لیے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہی نہ ہوتا، اگر جائز ہوتا تو وہ اعتراض ہی نہ کرتے، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، تبھی انہوں نے اعتراض کیا۔ جبکہ دوسری طرف ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، یہ میں نے دم پر تو نہیں لیے، بلکہ یہ تو میں نے کافروں کا مال لیا ہے۔ اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کافروں کا مال تھا اور یہ ان کے لیے مال غنیمت تھی۔ کافروں سے، دار حرب کے کافروں سے آپ ہر طریقے سے مال لے سکتے ہو، وہ غنیمت ہے آپ کے لیے۔ پھر جب یہ واپس آئے، انہوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا کہ اس طرح اس نے دم کیا اور دم پر اس نے چیز بکریاں یا دمبے بھی لیے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سارا معاملہ سنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اس میں سے میرے لیے بھی 5واں حصہ نکال دو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 5واں حصہ کیوں مانگ رہے تھے؟ اپنے آپ میں بھی تقسیم کر دو ساتھیوں میں اور 5واں حصہ مجھے بھی دے دو۔ تو دم تو ایک صحابی نے ڈالا تھا، باقیوں کو کیوں حصہ ملنا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں 5واں حصہ ملنا؟ نہیں، وہ 5واں حصہ مال غنیمت میں کس چیز کا ہوتا ہے؟ بیت المال کا۔ تو 5واں حصہ بیت المال کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا اور یہ باقی تم اپنے آپ میں تقسیم کر لو۔ جبکہ آج کل جو دموں پر، درودوں پر، قرآن پر پیسے لیے جاتے ہیں، شکرانے، نذرانے اور پتہ نہیں کیا کیا لیا جاتا ہے، تو یہ سارے اپنے پیٹ میں وہ ڈال دیتے ہیں اور دم پھر اثر نہیں کرتا اگر آپ پیسے نہ دو تو۔ تھوڑے دے دو لیکن دے دو، لیکن تھوڑے کہاں لیتے؟ آج کل ہزاروں میں بات ہوتی ہے، لاکھوں میں بھی بعض جگہوں پر تعویذیں وغیرہ کی جاتی ہے، تو پیسے بہت لیے جاتے ہیں۔ تو یہ دم پر لیتے ہیں یا قرآن پر لیتے ہیں یا کسی چیز پر لیتے تھے، وہ انہوں نے جو لیے تھے انہوں نے تو کافروں سے لیے تھے۔ یا تم بھی کافروں کے ملک سے لے آؤ مال، جتنا تم لا سکتے ہو دار حرب سے لے آؤ، وہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے۔ تم تو مسلمان بھائیوں سے لے رہے ہو اور دم پر لے رہے ہو، تو دم پر بھی نہیں لیے تھے، کافروں سے مال لیا تو وہ تو پھر انہوں نے آپس میں تقسیم بھی کر لیا تھا، تم نے پھر باقی مسلمانوں میں تقسیم کرو، بیت المال کے لیے بھی 5واں حصہ نکال دو۔ تو بات ہو رہی تھی سورہ فاتحہ کی کہ سورہ فاتحہ دم کی صورت ہے، تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ہاں یہ دم کی صورت ہے۔ اس کو سورہ رقیہ بولا جاتا ہے، دم والی صورت۔ اس کو 7 دفعہ جیسے میں نے طریقہ بتایا اس طرح کسی پر دم کر دو۔ اور اس کا سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ بھی ہے، تمام علماء کے نزدیک متفقہ، کہ صبح کی نماز میں سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی الجھن کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے آپ سورہ فاتحہ کو شروع کر دو 41 بار سنت اور فرض کے مابین۔ آپ کی الجھنیں، پریشانیاں، بیماریاں، جسمانی، روحانی، نفسیاتی ساری ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کو دم والی صورت کہا گیا ہے۔ اور یہ بات بڑی یقینی ہے، یقین کے ساتھ آپ یہ شروع کر دیں تو آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس صورت کا ایک اور نام، غالباً 9واں نام، سورہ تعلیم المسئلہ۔ اس صورت کو تعلیم المسئلہ بھی بولا جاتا ہے، یعنی دعا کرنے کی تعلیم، دعا کرنے کا طریقہ سکھانا۔ یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اس صورت میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ میں پھر اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گی، تفسیر جب ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ کی، کہ کس انداز سے اللہ ربی کریم تمہیں دعا کرنے کا طریقہ سکھاتے کہ دعا تم کیسے مانگو گے اور کیا چیز مانگو گے اپنے لیے، تو وہ سکھایا جاتا ہے اس صورت میں۔
اسی طرح سورہ فاتحہ کا 10واں نام ہے سورہ سبع مثانی. سورہ سبع مثانی یعنی 7 آیتیں، اور یہ نام سورہ فاتحہ کا قرآن کریم سے ثابت ہے. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور یہ نام قرآن کا اس کا ثابت ہے سورہ ہجر سے. سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور تحقیق کے ساتھ دیا ہم نے آپ کو سبع من المثانی 7 آیتوں میں سے، دی ہم نے آپ کو 7 آیتوں میں سے، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم. تو سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے. 7 مثانی بار بار پڑھی جانے والی آیتیں. سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ یہ 7 آیتیں اس کی ہم بار بار پڑھتے ہیں. باقی نمازوں کو چھوڑ کر اگر ہم صرف 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو ہم اس بار پڑھتے ہیں، اور اگر نوافل بھی ساتھ میں شامل ہو جائے تو بہت بار ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ 7 ایسے آیتیں ہیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے. تو یہ 10 نام ہمارے لیے کافی ہیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس سبق کی دہرائی کریں، اس کی ریویژن کریں، اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، آگے بیان کریں. پھر اگر آپ قرآن کریم نہ سیکھو تو پھر آ کر مجھے بتائے ذرا. میرے شیخ محترم میری ثانی محترمہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم ان آداب پر عمل کرو جو آداب تمہیں سکھائے گئے پہلے دن، اس میں یہ تھا نا کہ جو تم سیکھو تو آگے سکھاؤ، اس کو یاد کرو. تو اگر تم ان آداب پر عمل کرو، تم قرآن کو نہ سیکھو، باقی بھی جتنے آداب تھے 3، تو آ کر میرے منہ پر تھوکنا کہ استاد جی شیخ محترم آپ نے تو غلط بولا تھا. تو میں بھی کہوں گی آ کر میری منہ پر تھوکے کہ باجی آپ نے تو غلط بولا تھا. لیکن آداب ضروری ہے. پہلے جو 4 آداب ہم نے ذکر کیے ہیں، اخلاص نیت، قرآن کی خدمت باقاعدگی سے اس کو وقت دینا، پین قلم کاپی قرآن سارا پاس رکھنا، اور پھر اس کو بند کرنے کے بعد بند ہی نہ کر دینا کہ 24 گھنٹے بعد پھر کھولنا ہے قرآن کو. نہیں، پھر اس کو یاد کریں، اس کی ریویژن کریں، اس کو آگے اگر کوئی نہیں سنتا تو خود کے ساتھ اس کو بیان کر دیں، آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا. اللہ ربی کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ربی کریم ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ ربی کریم ہمیں سستی، ہمیں بزدلی نہ لے کر آئے. ہمارے لیے ایسی رکاوٹیں نہ پیش آئے جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں. ایسی بیماریاں نہ آئے جس کی وجہ سے ہم میں سستی آ جائے. ہمیں اللہ ربی کریم ناگہانی آفتوں سے، مسائل سے، مشکلات سے، تکالیف سے، وباؤں سے، عذابوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ ربی کریم اس کا اجر و ثواب میرے اساتذہ کرام کو اور میرے ماں باپ کو اللہ ربی کریم عطا کرے. اگر اللہ اس کا اجر مجھے دیتا ہے تو اور سننے والوں کی اور بیان کرنے والی کی جتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ربی کریم وہ سب کی سب ختم فرما دے. جس کی بیماریاں ہیں، جس کے مسائل ہیں، جس کی مشکلات ہیں، جس کی پریشانیاں ہیں، سب اپنے لیے دعا مانگا کرے. قرآن کریم کے بعد دعائیں قبول کی جاتی ہے. میرے لیے بھی دعا کیا کر اور اپنے لیے بھی دعا کیا. الحمدللہ رب العالمین. دعا مانگے.